اب جو ہے عقیدہ علم غیب کے حوالے سے چند گزارشات ہیں، چند عقائد ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ اہل سنت جو ہے وہ کون سے عقائد ہیں، وہ کون سے نظریات ہیں جو عقیدہ علم غیب مصطفیٰ کے حوالے سے رکھتے ہیں۔ وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ جو پیارے محبوب علیہ السلام کا جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے، اور اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے۔ عطائی اور ذاتی کا کبھی بھی تقابل نہیں ہو سکتا، برابری نہیں ہو سکتی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھی علم آیا وہ اللہ رب العزت نے عطا کیا، اور اللہ رب العزت کا جتنا بھی علم ہے وہ اللہ رب العزت کا ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اگر کوئی ذرہ برابر بھی مصطفیٰ کے علم کو ذاتی مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اسی طرح کوئی اللہ رب العزت کے علم غیب کو عطائی مانے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسری بات، پیارے محبوب علیہ السلام کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ عالم الغیب اس ذات کو کہہ سکتے ہیں جس کا علم غیب ذاتی ہو۔ پیارے محبوب علیہ السلام کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی نہیں ہے، اس لیے پیارے محبوب علیہ السلام کا جو علم ہے وہ عطائی ہے، اس لیے پیارے محبوب علیہ السلام کو آپ عالم الغیب نہیں کہیں گے۔ اسی طرح تیسری بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے علم غیب کے حوالے سے، اور یہ اہل سنت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو پیارے محبوب علیہ السلام کے لیے جب آپ علم غیب کی بات کریں گے تو لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ اللہ اور اس کے رسول کے علم کو برابر مانتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ متناہی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی لیمٹ ہے، لیکن اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ غیر متناہی ہے، لا متناہی ہے، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے مقابلے میں اگر پیارے محبوب علیہ السلام کے علم کو دیکھیں تو جیسے ایک بڑا سمندر لیں، یا سمندر سے چڑیا اگر اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی لے تو وہ جو قطرہ نکلے گا وہ کل کائنات کا علم ہوگا، اور وہ سمندر جو ہے وہ مصطفیٰ کا علم ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے مقابلے میں مصطفیٰ کا علم متناہی ہے، اور اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ غیر متناہی ہے۔ اچھا جی، اب جو ہے اگلی جو بات ہے، پیارے محبوب علیہ السلام کا علم غیب حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، پھر اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا، اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی فنا ممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ اس پر فنا نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العزت ہمیشہ قائم بالذات ہے، اللہ رب العزت کی صفات بھی ہمیشہ کے لیے اس پر فنا نہیں ہے، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام کے علم غیب پر فنا ممکن ہے۔ لیکن اگر اگلا سوال ہے کہ وہ واقع بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ واقع نہیں ہوگی۔ جو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا وہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جدا نہیں ہوگا۔ اگلی بات جو عقیدہ علم غیب کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کو ما کانا وما یکون کا علم عطا کر دیا گیا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کیا جب سے یہ دنیا بنی اس ابتدا سے لے کر، جب چیزیں بننا شروع ہوئی اس ابتدا سے لے کر قیامت تک، اور قیامت کے بعد کی چند چیزیں اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ہر چیز کا، کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو عطا کر دیا۔ جب سے چیزیں بننا شروع ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کو عطا کر دیا، اور قیامت کے بعد کی جتنے واقعات ہیں ان کے لیے ہر چیز کا علم غیب ہم مصطفیٰ کے لیے نہیں مانتے۔ جو چیزیں مصطفیٰ نے ہمیں بتا دی ان پر ہمارا ایمان ہے، اور جو مصطفیٰ کو اللہ نے نہیں بتائیں تو ہم نہ ان کا انکار کرتے ہیں اور نہ ان کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے
کہ ابتدائے کائنات سے لے کر قیامت تک کے لیے ہر چیز کا علم، ذرے ذرے کا علم اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کر دیا، اور قیامت کے بعد کی چند چیزیں، جتنی چیزیں اللہ نے بتا دی ان پر ہمارا ایمان ہے، اور جو نہیں بتائیں اس کا ہم نہ تو اس بات کرتے ہیں اور نہ ہی انکار کرتے ہیں۔ اب اگلی بات جو ہے، علم غیب مصطفیٰ کو خدا کے علم کے مقابلے میں کوئی نسبت نہیں ہے، یعنی تقابل ہم نہیں کر سکتے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور اللہ کے علم میں کوئی نسبت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی پیارے محبوب علیہ السلام کو ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرے ذرے کا علم دیا گیا، اب یہ یاد رکھیے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اب جب یہ بات کہیں گے تو آپ پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں کہ ذرے ذرے کا علم ہے، تو یہ تو اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ یاد رکھیے کائنات کے اندر جتنے بھی ذرات ہیں آخر ان کی کوئی تو حد ہے، کوئی لیمٹ ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اللہ کو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ علم اللہ کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے علم کو محدود کر رہے ہیں۔ اللہ کا علم محدود نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، غیر متناہی ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کائنات کے ذرے ذرے کا اللہ نے مصطفیٰ کو علم عطا کیا، تو اس کا مطلب ہے ذرات کی کوئی لیمٹ ہے، ہم اسے نہیں گن سکتے نا، لیکن اللہ رب العزت تو جانتا ہے کہ اس کی کتنی لیمٹ ہے۔ تو مصطفیٰ کا جو علم ہے وہ محدود ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ کے علم سے کوئی نسبت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی پیارے محبوب علیہ السلام کے علم غیب، مطلقاً علم غیب کی اگر کوئی نفی کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو جمیع علم عطا فرمایا اور علم غیب بھی اسی کا حصہ ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو مطلقاً اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، لیکن اگر کوئی جزوی علم غیب کا انکار کرتا ہے کہ فلاں وقت میں نہیں تھا، فلاں وقت میں نہیں تھا، تو اسے گمراہ تو کہیں گے لیکن کافر نہیں کہہ سکتے۔